4 کے کھٹکھٹانا چھوڑیں، اس کی روڈیں بھی صاف کی ہیں، وہاں پھول پودے بھی لگائے ہیں، وہاں اس کی پالشنگ بھی کی ہے گیٹ نمبر 4 کی. وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے گیٹ کھٹکھٹایا کہ نہیں کھٹکھٹایا. یہ تو انہوں نے تو بیریئرز تک رن کیے ہیں ادھر کے جا کے. یہ ان کو چھوڑیں اس بات کو. میں آپ سے سمپل سوال یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کسی سازش کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو نہیں بٹھایا تھا تو سندھ ہاؤس میں راتوں رات میں وہاں موجود تھا جب میں گورنر تھا. اسی سندھ ہاؤس میں ایک طرف گورنر کا انیکسی ہے اور ایک طرف چیف منسٹر کی انیکسی ہے. ہماری دونوں کی انیکسی کے بیچ میں ٹینٹ لگا کے اور اس طرف بیک گیٹ کھول کے وہاں سے پرچیزنگ ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کی. خریدے جا رہے تھے وہاں پہ 24 ایم این ایز خریدے گئے ایک ہی رات میں. وہ کیا لیگل کام ہے؟ وہ کون سی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ کہ ہم لیگل طریقے سے آئے ہیں اور لیگل طریقے سے بیٹھے ہوئے. اور اب جب کہ کورٹ نے کہہ دیا کہ الیکشن کراؤ تو پھر کیوں بھاگ رہے ہیں اس کے اندر؟ کیوں لکونے ڈھونڈ رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں؟ اتنے طاقتور ہیں سیاسی طور پہ اور اتنے عوام میں مقبول ہیں تو ان کو تو فوری طور سے الیکشن میں اترنا چاہیے. یہ لوگ تو رائے فرار ڈھونڈتے ہیں اور ہمیشہ یہ آپ ان کو دیکھ لیں، ان کی تاریخ رہی ہے دونوں جماعتوں کی، پیپلز پارٹی کی بھی اور پی ایم ایل این کی بھی. یہ فوجی آمریت کے سائے تلے ہی پارٹیاں بنی ہیں. رائٹ، بٹ پر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل حمید گل صاحب ان کو انگلی پکڑ کے سیاست میں لے کر آئے عمران خان صاحب کو. یہ تو سب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب کی بات کر رہے ہیں. تو بیچارے ان کو کیا پتا ہے، انہوں نے نام سنا ہے خالی حمید گل کا اور عمران خان کے تو قریب سے نہیں گزرتے. یہ تو بہرحال یہ قوم جانتی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، سارا میڈیا جانتا ہے کہ کون کس کی انگلی پکڑ کے چل رہا ہے اور کون اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا ہے، کون اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نہیں بیٹھا ہے. یہ ساری چیزیں تو میڈیا کو بھی پتا ہے، عوام کو بھی پتا ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی جو مرضی میں اور آپ اس کو ٹی وی پر بیٹھ کے بات کر لینا، لوگوں تک حقیقت اور سچ پہنچا ہوا ہے. لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے ملک میں، پی ڈی ایم کی حکومت کس طرح تباہی کے دہانے پہ ملک کو لے گئی ہے. یہ جتنی مرضی بات کرتے رہنا، نتھنگ اسٹکس ٹو عمران خان. عمران خان کے اوپر اس وقت کوئی چیز چپک نہیں رہی ہے. یہ انہوں نے کبھی توشہ خانہ لا کے چپکانے کی کوشش کی، خود ان کے اتنے امال نکل آئے توشہ خانہ کے کہ یہ بالکل اب اس کا نام لینا بھول گیا. گھڑی کی ٹک ٹک آنا سنائی دینا بند ہو گئی ہے. کبھی یہ عمران خان کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں، کبھی کوئی لگاتے ہیں، لیکن نتھنگ اسٹکس ٹو عمران خان. اس وقت قوم ایک فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی نجات دہندہ ہے، کوئی ملک کو اس دلدل سے نکال سکتا